ممتاز مفتی کے صاحبزادے جناب اکسی مفتی کی یادداشتوں سے ایک انتخاب۔ گندے حوض میں چاند، دا پیور اینڈ پروفین۔ ایک دن کی بات ہے، میں بچپن میں کالج روڈ راولپنڈی پر رہتا تھا۔ ممتاز مفتی کا سائیکل مجھ سے بڑا تھا، لیکن میں پھر بھی چپکے سے اس سائیکل پر صدر جانے کی کوشش میں لگا رہتا۔ میری ٹانگیں تو سائیکل کے پیڈل تک نہ پہنچتیں، پر میں کسی طرح اپنی چھوٹی ٹانگوں سے باری باری پیڈل گھما لیتا تھا۔ ممتاز مفتی کی والدہ یعنی میری دادی سغرا بی بی بھی ہمارے ساتھ رہتی تھی۔ وہ ہر وقت پرانی، ناکارہ یا ٹوٹی ہوئی چیزوں کو نئے سرے سے بنانے میں لگی رہتی، یا وہ نماز و تسبیح میں مصروف رہتی۔ میرے گھر اور صدر کے درمیان گوال منڈی کے پاس نالہ لئی بہتا تھا، جو شہر بھر کی گندگی سے اٹا رہتا۔ اس نالے پر اس وقت کوئی باقاعدہ پل نہ تھا، بس ایک چھوٹا سا 2.5 یا 3 فٹ کا کنکریٹ کا پل تھا، جس پر سے بمشکل 1 یا 2 آدمی گزرتے تھے۔ میں اس پل کو بڑے اعتماد سے سائیکل پر عبور کرتا اور دوستوں کے سامنے شیخی مارتا تھا۔ ایک دن میں اس پل کے وسط میں بھی نہیں پہنچا تھا کہ دوسری جانب سے ایک بدمست خچر اچانک دوڑتا ہوا میرے سامنے آ گیا۔ میں گھبراہٹ اور خوف کے مارے اس گندے غلاظت سے بھرے ہوئے نالے میں دھڑام سے گر گیا۔ خوش قسمتی سے میرا سائیکل دوسری جانب گرا۔ یار دوستوں نے خوب ٹھٹھا کیا، سب کنارے پر کھڑے ہنستے رہے، کوئی بھی مدد کے لیے آگے نہ بڑھا۔ میں خود ہی اپنی سائیکل پکڑے بمشکل نالہ لئی سے باہر نکلا اور پیدل چلتا ہوا گھر پہنچا۔ دادی مجھے دیکھ کے حیران رہ گئی۔ میں گندگی سے اٹا ہوا تھا، میری پتلون کی جیبیں فضلے اور گہرے سیال مادے سے بھری ہوئی تھیں، جو میرے جوتوں، جرابوں اور بالوں سے بھی ٹپک رہا تھا، اور دماغ کو مفلوج کرنے والی بدبو کے ببوکے اڑ رہے تھے۔ دادی جلدی سے مجھے غسل خانے لے گئی اور خوب اچھی طرح نہلایا۔ پھر انہوں نے خواب سنایا جو چند روز سے انہیں آ رہا تھا۔ چاند ایک گہرے حوض میں گر پڑا ہے۔ یہ دیکھ کے میں نیند میں بہت پریشان تھی کہ میرے کانوں میں ایک گرجدار آواز آئی، فکر کیوں کرتی ہو، ابھی باہر آ جائے گا۔ یہ معمولی سا واقعہ اور دادی کا خواب میرے ذہن پر نقش ہے۔ اللہ کی ذات صاف ہے، پاک ہے، حرمت والی ہے، پیور ہے، اور بندہ اس کے برعکس گندا ہے، آلودہ ہے، بے ادب، بے حرمت، ناپاک اور پروفین ہے، بھٹکتا ہے، غلطی کرتا ہے۔ شاید اسی طرح وہ بار بار کسی گندی حوضی میں گر پڑتا ہے، لیکن چاند کے موافق پھر دھلے چہرے کے ساتھ باہر آنے کی سکت کبھی نہیں کھوتا۔